ماتم کرنا اہل سنت کے ہاں جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میت پر چیخو پکار کرنے کو حرام قرار دیا ہے. نوحہ کو جو میت پہ رونا پیٹنا ہوتا ہے, گریبان چاک کرنا, اس عمل پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نبی کے سگے چچا زاد بھائی میدان جنگ میں شہید ہوئے. آپ نے ان کی بیویوں کو زور سے رونے کی اجازت نہیں دی. اتنا غضبناک ہوئے جب وہ باز نہیں آئے, آپ نے فرمایا ان کے منہ پہ خاک پھینک دو. حالانکہ وہ تو اہل بیت میں سے تھے حضرت جعفر طیار. ہماری نظر میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قتل کربلا میں یہ تاریخ کا بدترین ظلم, لیکن اس ظلم پہ اہل سنت والجماعت کے ہاں جو سنی ہیں ان کے چاروں مکاتب فکر کے ہاں نہ رونے پیٹنے کی اجازت, نہ نوحہ کرنے کی اجازت, اور نہ میرے بھائی ماتم کرنے کی اجازت. سوال کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں. کیا ہے قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں. 3 دن سے زیادہ نہیں, کیونکہ کسی کا بھی انتقال ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. تو انتقال ہونے کے بعد بھی, موت کے بعد بھی اگر آپ کو سوگ منانا ہے, اگر آپ کو you want to wail and cry, maximum 3 days. تو یہ قرآن اور حدیث کے مطابق نہیں ہے, اور کوئی بھی کرتا ہے تو قرآن کے خلاف کرتا ہے. حضور چاہیں گے اور جنگ وہ ہوگی جس کو حضور فرمائیں گے یہ جنگ ہے. کہاں کفر کی ہم بات نہیں مانتے کیونکہ حضور آ گئے. تو بات جڑی نا جڑے غزوہ خیبر دی بات نہ کر سکے, غزوہ تبوک دی بات جڑا کربلا وچ جان واسطے ٹنگاں کمی جا رہی ہوں, خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے, او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا, ہاں اے میں نو تھلی جیل دے کدھر گئی ہو 11ویں جیل. اے اعلیٰ حضرت فرمایا دے وچ آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے, اور فرمایا انہاں دی مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمایا حرام ہے. فرمایا ہوتے ہف تکلیم دے مالک سن. پھر جناب انہوں نے القواقب الدری امام عبد الرؤوف مناوی لکھا, جدو امام زین العابدین مدینہ منورہ پہنچے تھے یہو جہ ایک آ گیا امام زین العابدین کو, کہنے کہ بڑا افسوس ہویا. امام زین العابدین انج ہتھکڑیاں لگیاں سن, بیڑیاں پائیاں سن. آپ نے انج اشارہ کیتا, ہتھکڑیاں بھی ٹوٹ گئیاں, بیڑیاں بھی. فرمایا تو کی سمجھنا سی مظلومہ, بنا قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. بس اتنی بات ہے. ہاں فرمایا قوت ہوندیاں, ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائی. ہاں قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من. سلطان الہند انج ایک باری کرن تے 90 لاکھ کلمہ پڑھے تے جنہاں دے صدقے ساری چیزاں حضور نے ایتھے جنہاں نو کھلایا ہوئے. گالے کرنے والی ایسی آل بیت دا ذکر کرنے ہیں, ایسی نہیں قوت ہوندے ہیں. بس اتنی بات ہے صرف, اس تو زیادہ اعلیٰ حضرت بریلوی فرماندے ہیں حرام ہے گل کرنا. یہ تے توہین ہے. اپنی دھی دی کوئی گل کرنا, میری دھی ایک میں مولوی دی تقریر سنی, ایتے تسی بھی انہوں بلاندے ہو, کہتا ہو حضرت سکینہ روندیاں گئی, ایک دروازے دستک دیتی. میں کہتا تو اپنی دھی دے بارے گل کر سکنا کتیا, تو آل بیت دی شہزادیاں دے بارے بکواس کرنا, جن کا آنچل نہ دیکھا میرو ماہ نے, انہاں دیا چادرہ اتریاں تو پھر دنیا کیویں قائم رہی. نا 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 نا, بس قوت ہوندیاں زور نہیں لایا, بیٹھے من رضائیں. دنیا اتو پیاسے گئے دین دنی دے سائیں. بس اتنی بات ہے. اہل سنت توجہ اے ہن ایک 1.5-2 صدیاں دی گل ہے. حضرت سائیں توکل شاہ بالوی سید بھی نہیں ہیں, صرف فقیر ہیں, حضور دی امت دے ولی ہیں. مسجد بیٹھے ہوئے آپ نے ایک مسئلہ دسیا لوکاں نو. فرمایا جنت وچ ایک درخت ہے جڑا جنتی 500 سال اتنے چڑھے گا تو پھر 500 سال تھلے اترے گا. 500 سال مسافت اتنے چڑھن دی تاں پھل ترٹے گا. تو جڑے آپ دے مرید بیٹھے سن انہوں نے کیا حضور ہے تو جنتی نو سزا ہوئی کہ انعام ہویا, 500 سال اتنے چڑھو دیکھ پھل توڑنا ہے تو مالٹا, تو پھر 500 سال تھلے آ, اے تے سزا ہوئی. سائیں صاحب فرمایا چلے اے مطلب نہیں, حدیثاں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آندیاں, اینجی گمراہی پھیل دی.
دو زانو ہو کے کسی دے سامنے بہنا پیندا ہے ABC گھر نہیں سمجھ آندی تو کال کال رسول اللہ گھر سمجھ آ سکنا حضرت سائیں توکل شاہ امبالوی مسجد بیٹھے ہو سن مسجد دے دروازے تے شاتوت دا درخت سی فرمایا اے مطلب نہیں اس حدیث دا اے مطلب ہے مثلا سمجھو بھائی جنتی آئے بیٹھے درخت ہوئے جنتی آئے اشارہ کرے گا پھل ٹوٹ کے اودی گودے چاہ جائے گا تے جدو سائیں صاحب نے انج کیتا تے او شاتوت دا درخت سائیں صاحب وال چل پیا تے آپ نے فرمایا اے میں تے مسئلہ سمجھا رہا ہوں اتھے ٹھہرا رہو میں آکھا صدیاں بعد سائیں توکل شاہ امبالوی خون رسول بھی نہ ہوئے شارع انج کرے تے درخت چل پوے جو حسین نہر فرات نو انج کہندے اتنی بات واخر دعوانا کبھی رونا ماتم ہے کبھی جیل جانا ماتم ہے کبھی سینے پہ مارنا ماتم ہے کبھی سر پہ مارنا ماتم ہے کبھی کمر پہ مارنا ماتم ہے ماتم کی قسمیں کوئی منہ پر ہاتھ مارتا ہے ماتم ہے اہل بیت کی یاد میں زندگی گزارنا اور ان کے غم کو تازہ رکھنا یہ ماتم کی قسمیں اللہ نے ہمیں ماتم کے لیے پیدا کیا ہے ہر ایک کا ماتم علیحدہ ہے یہ ابھی ماتم کر رہے تھے نظامت کرتے وقت وہ ابھی سوزخانی کر رہے تھے ان کا وہ ماتم ہے اگر انہوں نے اس ماتم کو چھوڑ کے کوئی دوسرا انداز ماتم کا اپنایا ان کا گلا خراب ہو جائے گا وہ سوزخانی نہیں کر پائیں گے ان پر امام راضی ہیں کہ یہ ماتم کرو اور فرما رہے ہیں ہر ایک کا اپنا انداز ہے مجھے ابھی پچھلے سال اسی سال محرم جو گزرا ہے ڈھول پر اور دف پر ماتم ہو رہا تھا کراچی میں دف پر دفلیاں بجائی جا رہی تھی دف بجائی جا رہی تھی ڈھول اور وہ بین بجایا جا رہا شہنائی جسے کہتے ہیں اردو میں جی سندھی میں توتڑی کہتے ہیں شہنائی پر ماتم ہو رہا تھا تو کچھ جذباتی جوان آئے اور آ کر انہوں نے وہ ساری چیزیں چھینی انہیں مکہ گھوسا مارا اور وہ ماتم ان کا خراب کر دیا دوسرے دن ہماری مجلس کے بعد رات کو 2 بجے واقعہ ہوا تھا ہم 12 بجے مجلس پڑھ کے جا چکے تھے دوسرے دن جب مجلس میں ہم آئے تو میں نے ماتم کی تاریخ کے اوپر پوری مجلس پڑھی ایران میں ایسا ہوتا ہے لبنان میں ایسا ہوتا ہے بحرین میں ایسا ہوتا ہے ہندوستان میں ایسا ہوتا ہے کراچی میں ایسا ہوتا ہے لاہور میں ایسا ہوتا ہے تو اگر مجھے اختیار دے دیا گیا تو میں تو سب کو مار دوں گا اس لیے کہ میری طرح کیوں نہیں کر رہا تم کون ہو بھائی سب کو حسین کو منہ دکھانا ہے خود اسی پاکستان کے اندر 1000 قسمیں ہیں ماتموں کی تو میں کہوں جو میری طرح نہیں کر رہا وہ ماتمی نہیں ہے یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کیا معلوم حسین ابن علی اس سے ایسے راضی ہو رہے ہیں مجھ سے ایسے ہوں گے ہر ایک اپنا انداز ہے برداشت بڑھانی پڑے گی تحمل مزاجی کو بڑھانا پڑے گا تشیع بڑی محنتوں سے یہاں تک پہنچی ہے بڑا سرمایہ لگا ہے بڑی قربانی لگی ہے ہمیں احترام کرنا ہوگا ماتمیوں کا علماء کو ذاکرین کا ذاکرین کو علماء کا وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنا ہوگا ہم تو ان لوگوں سے تنگ آئے ہوئے ہیں نہیں جو کافر کے نعرے لگا رہے ہیں ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم ان سے تنگ آئے ہوئے ہیں یا نہیں کہ جو اس پاکستان میں اپنے علاوہ سب کو کافر کہتے ہیں اگر ہم بھی یہی کرنے لگے کہ میں ہی ٹھیک ہوں بس باقی سب غلط ہیں تو پھر ہم میں اور ان میں کیا فرق ہوا ہر ایک کا ظرف علیحدہ ہے بھائی ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا جب ہر ایک جیسا ظرف نہیں رکھتا تو ہمیں اس کی ظرف کے بڑھنے کی دعا کرنی چاہیے اپنے ظرف پر متکبر نہیں ہونا چاہیے اگلا سوال یہ ہے کہ محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم جھولے تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں سب کی سب بدعات ہیں دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور 2 قسم کے پیار کرنے والے ہیں اہل بیت سے ایک نے اہل بیت کی شہادت کو تماشا بنا دیا وہ کہتے ہیں یکم محرم سے پہلے ناچ گانا دیکھو تماشا کرو موج کرو 10 یکم محرم سے 10 محرم تک بس مسلمان ہو جاؤ اور چوک میں کھڑے ہو کے امام حسین کی شہادت کا تماشا بناؤ ایک شخص سے میں نے پوچھا تو وہاں کیوں گیا تھا کہنے لگا میں تو تماشا دیکھنے گیا تھا اب یقین کریں میرے خون کو جوش آیا خون کو
میں نے کہا یار انہوں نے امام حسین کی شہادت کو تماشا بنایا اور تو تماشبین بن گیا ہے؟ سمجھ نہیں رہے کون یہ کوئی تماشا ہے؟ اور سر پہ ٹوپی کوئی نہیں، چہرے پہ داڑھی کوئی نہیں، بال بڑھائے ہوئے ہیں، بازاری لوگوں کی طرح گلوں میں کپڑے ڈالے، ممبروں پہ ناچتے پھرتے ہیں، یہ لوگ اہل بیت کا نام لیں گے جن کی شکلیں اس قابل نہیں۔ اب یقین کریں میں ایسے ایسے چہرے دیکھتا ہوں کہ میرا دل نہیں کرتا یہ سیدہ پاک کا زبان سے نام لے، طبیعت نہیں مانتی۔ کچھ نعت خواہ ہیں وہ ناچ ناچ کے حضرت فاطمہ کا ذکر، شرم کرو، پتہ ہی نہیں کس کا نام لے رہے ہو، پتہ ہی نہیں کس کا ذکر کر رہے ہو، اونچا بولنا، داد دینا، یہ کرنا، اٹھ کے کھڑی، یہ تماشا ہے کوئی اہل بیت کا ذکر؟ پتہ ہی نہیں کس کا تذکرہ کر رہے ہو، جانتے ہو یہ کون ہے؟ صبح قیامت میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رب حکم دے گا قیامت کے دن، ولی نبی غوث کتب ابدال آنکھیں بند کرے، نظریں جھکائے، سر جھکائے، یا اللہ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا محمد کی بیٹی فاطمہ کی سواری گزرنے والی ہے، رسول کی شہزادی گزرنے والی ہے، نظریں جھکاؤ، پتہ ہی نہیں یہ کون ہے، کس کا ذکر کر رہے ہو، ناچتے پھرتے ہو۔ امام حسین بہت ہی بڑے باپ کے بیٹے تھے، مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی۔ حضرت امام حسین خود بھی بہت ہی بڑے تھے، امام حسین خود بھی اللہ جانتا ہے بہت بڑے تھے۔ کہتے ہیں گدی پہ بیٹھ گیا اسے کوئی ضرورت نہیں، لیکن امام حسین نے ایسے نہیں کیا۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں میرے ابا جی امام حسین فرض نمازوں کے علاوہ ایک دن میں 100 نفل ادا کیا کرتے تھے، اور ایک روایت میں فرماتے ہیں 1000 نفل پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو امام حسین کا بڑا نام لینے والے ہیں یہ تو ان سے پوچھو کہ تم تو نمازیں پوری نہیں پڑھتے، اور امام کا تو تعلق ہے نماز کے ساتھ۔ 9-10 محرم کی ساری رات امام حسین کیا کرتے رہے؟ بولے یہاں لوگ دیگیں کھاتے رہتے 9-10 کی رات، چرگے کھاتے رہتے، ساری رات چھوٹا گوشت کھا کے گزار دیتے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھائی اللہ تو مانا ہوا تھا، حسین پہ سب سے زیادہ راضی تھا میرا رب، لیکن امام علی مقام نے 9-10 کی ساری رات کا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔